عباس عراقچی نے ابھی پریس بریفنگ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران امریکہ کو جواب دے گا، اور یہ کنفرم ہے کہ وہ جواب دے گا۔ کیسے دے گا انہوں نے کہا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سچویشن مزید ایسکلیشن کی طرف جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو اس ریجن کی پیس ہے جو کہ پہلے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، مزید اس میں خرابی کا خدشہ ہے۔ کہاں تک یہ بات جائے گی؟ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ جی بہت شکریہ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے جو امریکہ کا ایک دوہرا چہرہ سامنے آیا، جو ٹرمپ صاحب نے ایک ماسک پہنا ہوا تھا جو پہلا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور آپ کو یاد ہوگا تب بھی مذاکرات ہو رہے تھے، 5 راؤنڈز ہو چکے تھے، 6واں راؤنڈ ہونا تھا 2 دن پہلے۔ 48 گھنٹے بنتے ہیں نا، 2 دن کے 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے، 48 گھنٹے کے 2 دن بنتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے پہل کر لی گئی، تب تک بڑے معصوم بنے رہے، بڑے انوسنٹ بنے رہے، بڑے بے خبر بنے رہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ امریکہ کے صدر ہیں۔ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، پھر ود ان آورس انہوں نے یو ٹرن لیا، یا پھر تھوڑی بہت بات انہوں نے کی، تھوڑی بہت بتا دی۔ بیسیکلی وہ میرے خیال سے اپنی جو عوام ہے، اپنے ووٹر ہے، ان کی پلس دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کی نفسیات پڑھنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے ریڈ کی اچھے طریقے سے، کیونکہ ان کا شروع سے جو بیانیہ رہا ہے وہ انٹائی وار رہا ہے کہ وہ امن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پیس کے حق میں ہیں، وہ وارز کے یا جنگوں کے حق میں نہیں ہے۔ تبھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن کیمپین سے لے کے صدر بننے تک اور اب تک آج جو انہوں نے کیا، خیر اب تو کلکلا کے سامنے آ گئے، ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی بڑا سمارٹ موو کر رہے ہیں۔ اس طرح میں بعد میں آتی ہوں کہ ابھی کس طرح سمارٹلی موو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، اس کی وجہ یہ کہ پہلے ٹرمپ صاحب دونوں سائڈ کے ماحول کو چیک کرتے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں بھی 2 طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جنگ کے حامی ہیں، لیکن جو زیادہ تعداد ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی ملک کے جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ جنگوں میں نہ ضائع کیا جائے، اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا ظاہری بات ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اس خطے میں جتنی بھی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں، آپ عراق وار دیکھ لیں، آپ افغان وار دیکھ لیں، جو لاؤس کی تھی، اس کے علاوہ کمبوڈیا، ویتنام، مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک وار ایسی ہو جس میں کامیابیاں سمیٹی ہوں، امریکہ نے کامیابیوں کا سہرا اپنے سر لے سکیں۔ ہر وار میں انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا، پیسے کو ضائع کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو افغان وار تھی، اتنی لمبی وار کہ ڈیکیڈز پہ مشتمل جب کوئی وار ہو جائے کہ آپ کی ڈیکیڈ سے اوپر چلی جائے، اس میں اپنا ویپن تک چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا۔ اب وہی ویپن دنیا کے ممالک میں، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، وہاں پہ دہشت گردی کی جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان میں وہ ویپن استعمال ہوا، اور ثبوت آپ کے سامنے، بلوچستان میں جو حال ہی میں واقعہ ہوا تھا اس میں بھی وہ ہتھیار استعمال ہوئے جو کہ امریکی وہاں پہ چھوڑ گئے تھے افغانستان میں، وہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہتھیار اپنے واپس لیں گے۔ جنگیں کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی ہیں، تو جہاں بھی عوام یہ سوچتی ہے یا لیڈرشپ یہ سوچتی ہے کہ جنگیں حل نہیں ہوتی، مذاکرات یا ٹیبل ٹاک سے ہی کسی معاملے کو آپ سولو کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی رائے ہے، کیونکہ نیوکلیر ویپنز ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اب جو جنگ ہوگی یہ سب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ یقینی طور پہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، اس کو کوئی آسان نہ لے، کوئی لائٹ نہ لے، وہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ جائے گا۔ اچھا ابھی بھی آپ دیکھیں، ٹائمنگ چیک کریں کہ ایک طرف OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے جنیوا میں یورپی یونین کے ساتھ، پہلے جب اٹیک کیا اسرائیل نے جمعے کے دن، تو جو پہل کی تھی جس میں ٹرمپ صاحب کو لگا کہ جی وہ تو انوالو بھی نہیں ہے، وہ تو اس میں ان سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نتن یاہو کا پرسنل کوئی فیصلہ تھا جس میں ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا۔ اس ٹائم پہ بھی آپ ذرا ٹائمنگ چیک کریں کہ ایک طرف امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے پہل کر دی جاتی ہے۔ اب یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بڑا کھل کر اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور جب ہمارے ابھی یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ، تو تب امریکہ نے حملہ کر دیا۔ آپ یہ بات کو ذرا سمجھیں، ٹائمنگ کو دیکھیں، کنیکشن کو دیکھیں۔ اچھا مذاکرات کے حوالے سے بھی جو اندر کی خبر ہے سامنے آگے کہ 3-3.5 گھنٹے کے مذاکرات تھے، تقریباً 3.5 گھنٹے کے۔ اب وہ مذاکرات میں شروع میں بہت تلخی تھی، بہت زیادہ تلخی تھی، اس کی وجہ یہ کہ جو پرانی کچھ باتیں تھیں، اور ظاہری بات ہے ایران نے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، ایران میں بھی غم و غصہ تھا کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر سے اسرائیل پہل کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ امریکہ کی بیک کے ساتھ کر رہا تھا، امریکہ کی سپورٹ اس کو حاصل تھی، لیکن صدر ٹرمپ صاحب ظاہری بات ہے بڑے سمارٹ ہے، تبھی تو امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کی سپر پاور کے اعلیٰ ترین عہدیدار، پریزیڈنٹ، لیڈرز میں اگر آپ ٹاپ کی ہائرارکی دیکھ لیں تو صدر ٹرمپ جو کہ امریکہ کے صدر ہیں وہ ایک ٹاپ کے لیڈر ہیں، اور ظاہری بات ہے ذہن کے ساتھ ہی بنے ہوں گے، اوور جینیس ہوں گے تبھی وہ بنے۔ تو وہ اب جو سپورٹ کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس کو باقاعدہ کیٹیگوریکلی ٹرمپ صاحب نے ڈینائی کیا، ان کو آ کے کہنا پڑا کہ وال اسٹریٹ جرنل جو کہ ان کا بڑا اوتھینٹک اخبار ہے، واشنگٹن پوسٹ کی آپ بات کر لیں، نیو یارک ٹائم کی بات کر لیں، وال اسٹریٹ جرنل کی بات کریں، یہ وہ اخبارات ہیں کہ جن کی خبر کی اوتھینٹسٹی پہ وہاں کے لوگ یقین کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل غلط خبر دے رہے ہیں، اور ان کو تو پتہ نہیں کہ میں ایران کے بارے میں سوچ کیا رہا ہوں، اور میرے خیال سے جب انہوں نے آ کر تردید کی
کی, اس بات کی, تو اسی ٹائم پہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ اس چیز کو اگنور بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے, یہ غلط ہے, بے بنیاد ہے, ان کو نہیں پتا کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آج وال اسٹریٹ جرنل کی بھی جیت ہوگی کہ انہوں نے جو خبر دی تھی, جس کے بعد ان پر بھی الزامات کی وہ چھاڑ شروع کر دی کہ دوسری سائڈ کے لوگوں کی جانب سے کہ پتہ نہیں انہوں نے خبر کیوں دی, کس کے کہنے پہ دی, ان کے کیا مقاصد تھے اور کس وجہ سے دی. کیونکہ جب بھی خبر دیتے ہیں اپنی خبر پہ قائم رہتا ہے تو یلو جرنلزم کا بھی اس پر بڑی آسانی سے دھبا لگا دیا جاتا ہے, الزام دھر دیا جاتا ہے, اس پر الزامات کی بچھاڑ شروع کر دی جاتی ہے. وہ بھی پتہ ہے کہ ایک خبر سامنے آج وہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بالکل صحیح خبر دی تھی, کیونکہ امریکہ اب کھل کر فل فرنٹ پہ سامنے آ چکا ہے. ایک طرف امریکہ انگیج کرتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ جی مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دے دے, پھر دوسری جانب مذاکرات جب یورپی یونین کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بھی امریکہ کی کانسنٹ شامل تھی, یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو اب ایسے وقت میں آ کر جب OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تمام مسلم ممالک بھی سپورٹ دے رہے ہیں ایران کو, ایسے وقت میں جب یورپی یونین انگیج ہو گیا, ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا, تو کیا وجہ تھی کہ آج کے دن ان کو یہ کرنا پڑا کہ آپ نے ان کے 3 جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر آ کے آپ نے حملے کر دیے؟ ڈاکٹر فضا, ابھی جس طرح سے جامع صاحب بات کر رہے ہیں مختلف ممکنات کے حوالے سے, اس میں ایک ذکر یہ کیا گیا کہ امریکی اڈوں کو نشانہ ممکنہ طور پر ایران کی جانب سے بنایا جا سکتا ہے, اور ایران آلریڈی اس کا اندیہ دے چکا ہے. پہلے جب امریکہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر شامل نہیں ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اب اگر ایران یہ کارروائی کرتا ہے تو چونکہ تقریباً 40 سے 60 ہزار کے لگ بھگ امریکی فوجی ان اڈوں پر موجود ابھی بھی ہیں, ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر امریکہ کو. تو جو خلیجی ممالک ہیں, یہ مشرق وسطیٰ کی جو دیگر ریاستیں ہیں, کیا وہ خود کو الگ رکھ پائیں گی اس معاملے سے؟ کیا وہ غیر جانبدار رہ پائیں گے؟ اچھا, ایک تو یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں نا, اسٹریٹ آف یہ جو ہرمز ہے اس کو یہ بند کر سکتا ہے ایران. میری ناقص سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے مطابق ایران یہاں تک نہیں جائے گا. اب ظاہری بات ہے نفسیات کی وار بھی ہوتی ہے, جب بھی وار ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ فیکٹر ہوتا ہے نفسیات کا, کہ سائیکولوجیکل لیول پہ آپ نے اپنے دشمن کو نہیں بتانا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے یا آپ کی تیاری کتنی نہیں ہے. فار ایگزامپل بہت سے لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے کمپیئر کریں اور ساتھ آپ کے سپر پاور امریکہ کھل کھلا کے کھڑی ہو جائے تو آف کورس یہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی. اور ایران کے پاس جو ایئر فورس ہے, یا آپ دیکھ لیں کہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ موساد کے ایجنٹ پھر کس طرح ان کے اندر سے جو گھسے ہوئے تھے نکلے وہاں سے. پھر کچھ افغان ایجنٹس بھی تھے, مطلب ظاہری بات ہے ہائی پروفائل لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. کسی ملک کا چیف سپہ سالار جو پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں, اس سے پہلے ان کے صدر ابراہیم رئیسی, بڑے لیول کی وہاں پہ ظاہری بات ہے شہادتیں ہوئی ہیں. تو ان کی جو انٹیلیجنس فیلئر, اس پہ بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن ایران کی آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ایران کا جو جذبہ ہے نا, وہ اس میں مات نہیں کھانے لگے. جذبہ جہاد سے وہ لوگ سرشار ہیں, اور سائیکلوجیکلی بھی وہ ظاہری بات ہے وہ کچھ نہیں بتائیں گے کہ ان کی کیا تیاری ہے کیا تیاری نہیں ہے. اور اگر آپ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کرتے ہیں نا, اس کو اگر بند کر دیا جائے, تقریباً 31 ملین بیرل جو آئل ہے نا وہ وہاں سے جاتا ہے, اور اگر یہ خدا نہ خواستہ بند ہو جاتی ہے تو اس میں بھی باقی بھی جو ممالک ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, اس کا مطلب کہ پوری چین کو ڈسٹرب کر دیا جائے گا. آپ دیکھ لیں اس میں جاپان اور بہت سے ممالک آتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو $90 فی بیرل جو ہے وہ پیٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس کے بھی جو اخراجات ہیں بڑھ جائیں گے, اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. تو کیسے کیسے آپ دیکھ لیں کہ اکانومی سفر کرے گی. میرے خیال سے یہاں تک وہ نہیں جائیں گے. دوسری بات, اب اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جب بھی آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایرانی وزیر خارجہ نے آج بڑی ایک اچھی بات کی, انہوں نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی. کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, اس بات میں ان کا پورا موقف چھپا ہے. پوری جو ایرانی اس ٹائم پہ کیا سوچ رکھتے ہیں, انہوں نے پورا موقف یہ بیان کر دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ بیٹھے تھے, لیکن اسرائیل نے حملہ کر دیا کچھ گھنٹے پہلے جب چھٹا راؤنڈ ہونا تھا. اس کے بعد اب ہم یورپی یونین کے ساتھ بھی بیٹھے تھے اور امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں, اب بتائیں نا جو ایرانی ہیں وہ اٹھ کے جب جنیوا چلے جائیں, جا کے بیٹھ جائیں سوئٹزرلینڈ میں, تو ظاہری بات ہے وہ بات کرنے گئے ہیں, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی بات سنے, کوئی ان کی بات سنے, اپنے اپنے موقف کو سامنے رکھا جائے اور بات کہیں نہ کہیں کسی نکر لگے کہ اس پہ کوئی ڈیسیژن ہو, کوئی درمیان میں بات آ کے طے پائے. جب بھی کوئی مذاکرات کرنے جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی حل کے لیے جاتا ہے, یہ بات کنفرم ہے. لیکن جب مذاکرات کے دوران, یہ پہلی بار نہیں ہوا, دوسری بار یہ کیا گیا کہ امریکہ کی جانب سے, پہلے بھی میں علن یہ بات کہہ رہی ہوں, پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, اور یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے, بالکل ایک میچور سٹیٹمنٹ ہے کہ جی امریکہ کی پشت پناہی نتن یاہو صاحب کو پہلے دن سے تھی.
یہ میں بھی صرف نہیں کہہ رہی, وال اسٹریٹ جرنل کو میں بار بار کوٹ کر رہی ہوں, ان کی بڑی اخبار ہے, پوری دنیا میں ان کا وہ اخبار پڑھا جاتا ہے, تمام لوگ دنیا بھر کے جو صحافی ہیں اس اخبار کی خبر کو اوتھینٹک مانتے ہیں, پھر اس کی تردید کرنا, اور آج پھر کھل کھلا کے آپ سامنے آ گئے کہ امریکہ کھل کھلا کے ان کے 3 جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اب تو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ امریکہ کی سپورٹ پہلے دن سے تھی, یہ امریکہ کی سپورٹ پہلے دن سے تھی. ٹرمپ صاحب یہ کیوں نہیں مان رہے؟ ٹرمپ صاحب نے پہلے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا, ٹوپی ڈرامہ کیوں کیا؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ووٹ لے کر آئے ہیں ان کا ایک بڑا کلیئر بیانیہ یہ تھا, اور جن پر وہ تنقید کرتے رہے, اس بات پہ تنقید کرتے رہے کہ جی وار کی جو سچویشن ہے یا جب وہاں پہ ہم پیسہ لگاتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی پالیسی میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے وہاں پیسہ نہیں لگانا, ہم نے امریکی عوام پہ پیسہ لگانا ہے, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اپنے لوگوں کی جاب کے جو اپرچونٹیز ہیں ان کو بڑھانا ہے, اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنا ہے. اور آف کورس جب ایک لیڈر آتا ہے تو پرانے لیڈر کو یا اس سے پچھلے جو لیڈران ہیں ان سے بہتر کرنے کے لیے, سبقت لے جانے کے لیے بہت سی پالیسیز جو ہوتی ہیں جن سے ان کو اختلاف ہوتا ہے, یا پھر عوام کو جن پالیسیز پہ اختلاف ہوتا ہے, یا عوام جن باتوں پہ کھل کر تنقید کرتی, کرٹیسزم کرتی ہے, تو وہ اس سے مختلف کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹرمپ صاحب اس ٹائم پہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں, وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہ ایک جانب وہ مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں جس کا بھانڈا پھوڑا خود ان کے اخبار نے, اس کے بعد آج وہ کسی حد تک کھل کر سامنے بھی آ گئے, ساتھ ساتھ وہ کھل کر اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی جو عوام ہے, جو ان کا ووٹر ہے, وہ ان کو بعد میں قائل کیسے کریں گے, وہ ان کو قائل نہیں کر سکتے ہیں. شان میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم بار بار یہ بات کریں جی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 7 اکتوبر 2023 سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, 7 اکتوبر 2024 آتا ہے, اور اب جون 2025 ہے. ہم صرف قراردادی جو مذمتی قراردادیں ہیں, مذمتی بیانات ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. کل بھی میرے پروگرام میں ایک ایرانی صحافی موجود تھے, پرسوں بھی ایک ایرانی صحافی موجود تھے, کل ایک ایرانی سفارتکار بھی موجود تھے, اور جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے, گراؤنڈ ریالٹی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کی نفسیات کیا سوچ رہی ہے, تو ایگزیکٹلی وہ ہم سے یا مسلم ممالک سے اتنا ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے. اور آپ کو پتہ ہے غزہ سے جس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں تو وہ لوگ پہلے تو ہماری طرف دیکھ رہے تھے, اب وہ ہم سے کوئی امید ہی نہیں رکھتے ہیں. تو یہ مسلمان جو امت ہے, امت مسلمہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو بہت زیادہ عقل کل رکھتے ہیں یا خود کو عقل کل سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ بہت زیادہ ہم ایموشنل ہو گئے ہیں, ہم اپنے مذہبی سینٹیمنٹس درمیان میں لے آئے ہیں. لیکن یہ گیم بڑی پراپر طریقے سے آن ہو چکی ہے. گریٹر اسرائیل پلان کا جو حصہ کب سے شروع ہو چکا ہے, جو غزہ میں نسل کشی کی جا رہی, باقاعدہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد جو ان کا پلان ہے وہ کھل کھلا کے سب کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. پھر میں اپنے اگر مذہب کی بات کروں, ہم اپنے مذہب کو کوٹ کریں, خیر وہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. بینگ اے مسلم ہم سب اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یا اسرائیل ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے آگے. اب ایران تک جب آتے ہیں, یہ اب دیکھیں رجیم چینج کا معاملہ بھی سب کے سامنے کلیئر ہو گیا, اور یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کے ٹیبل پر ان کو بٹھا بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اینڈ ٹائم پہ. اٹ مینس کہ رجیم چینج بھی اب ایشو دیکھ لیں, اور یہ جو مذاکرات ہیں, جوہری تنصیبات ہے. پہلا سوال تو میرا یہ کہ جوہری تنصیبات یا ایٹمی طاقت بننے کا اختیار کسی مسلم ملک کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم آلریڈی اسلامی ایٹمی طاقت ہیں, ہم بھی بڑا کھٹکتے ہیں ان کی آنکھوں کو. اب یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. اب تو جتنے مسلم ممالک ہیں میرے خیال سے ان کو دوبارہ بیٹھ جانا چاہیے. OIC ہو رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا کھٹک رہے ہیں مغربی دنیا کے لوگوں کو, اور یہ نہیں بتائیں گے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, بہت اچھے طریقے سے بیٹھیں گے, کہ نہیں بتائیں گے کہ اندر کھاتے یہ کیا سوچ رکھتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کمر میں خنجر کھونپنا جانتے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب کا کردار آپ کے سامنے, میں تمام مسلم امہ کے لیڈران سے مخاطب ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں, ان کا دوہرا چہرہ, ان کا ماسک اتر کر نیچے گئے. اگر ہم بات کریں کہ خطے میں ایک مسلم ملک ہے پاکستان, اور ایران کو پاکستان کی جانب سے سپورٹ, جو ایموشنل لیول کی سپورٹ ہے, وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ جی ہماری طرف سے ٹیلی فون جانا اور ہمارا یہ بیان دینا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا مسلم ممالک, باقی بھی جو مسلم ممالک ہے وہاں سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. پھر OIC کا اجلاس جو ہے, پھر آج بھی اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا, کل رجب طیب اردوان صاحب جو ہیں, تمام لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو ایک کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہوگا تو سارے جو اسلامی ممالک کے 57 وہ سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ یقینی طور پہ بینگ اے مسلم کھڑا نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جو ممالک ہیں, فار ایگزامپل ایران کو ہم سے کیا گل ہے؟
غزہ کو ہم سے کیا گل ہے؟ جو غزہ کے مسلمان وہاں پہ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، شہادتیں ان کو نصیب ہو رہی ہیں، الحمدللہ ان کو شہادتیں نصیب ہو رہی ہیں، نصیب والے ہیں وہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو گلے ہم سے یہ تھے، اور ابھی ایران کو بھی، کہ جو ایئر سپیسز استعمال ہوتی ہیں درمیان میں جو مسلم ممالک آتے ہیں، ان کی جب ایئر سپیس استعمال ہوگی، ایک مسلم ملک پر اٹیک کیا جائے اسرائیل سے 2200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈرون پھینکے جائیں، اور درمیان میں کسی مسلمان ملک کی سپیس استعمال ہوگی، تو میرے خیال سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان ملک کا دل کتنا چھرنی ہو جائے گا کہ میرے مسلمان جو بردر ملک ہے اس کی سپیس استعمال ہو رہی ہے، تو اتنا گلہ تو پھر ان کا بجا ہے اور بنتا ہے، اور میرے خیال سے صرف وہ گلے کی حد تک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ پریکٹیکلی آف کورس جنگیں حل نہیں ہیں، ہم ایران کو جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی جنگ شروع کر دیں، یا اسرائیل کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنگ روکیں، آپ یہ نہ کریں، نہ ہم ٹرمپ صاحب کو کہہ سکتے ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اب جو ڈپلومیسی ہے وہ کون کرے گا؟ ایک تو اب دیکھیں یورپی جو یونین ہے، یہ لوگ بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے جو وزراء خارجہ کا اجلاس اب دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ پھر OIC میں تمام مسلم ممالک کا کردار ہو سکتا ہے، ایک بڑے لیول پہ ایک میسج جاتا ہے، پیغام جاتا ہے، پریکٹیکلی ہم نے وہ دے دیا۔ پھر ہمارے فیلڈ مارشل کو جب یہ الفاظ بولے گئے ان کی جانب سے، صدر ٹرمپ کی جانب سے، کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے مل رہا ہوں، ایک تو میں بات یہ کر رہی ہوں کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان کے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ انڈیا ہمیں تڑیاں لگاتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، رافیل کا مان ہم نے انڈیا کا توڑا، خاک میں ملا دیا، دفاعی بجٹ ہمارا کم تھا، ہم رقبے میں ان سے چھوٹا ملک تھے، ہمارے پاس رافیل طیارے بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس جذبہ تھا، جذبہ ایمانی جہاد، اور ہم نے ان کا غرور خاک میں ملایا، وننگ کمانڈر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو کیوں نہ کہتے ٹرمپ صاحب کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہاں پا کے اعزاز محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے کلمات ایکسیپٹیبل ہے، ان کو کہنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا وننگ کمانڈر وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن ساتھ ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس لیول کے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے سمارٹ نیشن بھی ہمیں کہا، ایران کو ہم بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں۔ اب ایک ایک لفظ آپ کا میٹر کرتا ہے ڈپلومیٹک لیول پر، اور جو ہم سے اگر امیدیں لگا کر وہ بیٹھ جائیں، اگر ہم میڈیٹر کا کردار ادا کریں تو ٹھیک ہے، فیئر انف ہم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے بڑی یہ اعزاز کی بات ہوگی پاکستان کے لیے کہ اگر اس معاملے میں بطور میڈیٹر پاکستان کا کردار ہو، کہ ایران اگر ہماری بات سمجھ سکے، ہم کسی کو سمجھانے کے لیے یا تھرڈ ورلڈ وار سے بچنے کے لیے، یا یہ جو ایک جنگ عظیم لگ سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے معاملات کو سدھار کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور ہم نے کیٹیگوری کے لیے اپنی ایک سٹیٹمنٹ بتا دی ہے، ہماری جانب سے سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، بہت سے لوگ باہر چوکوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم سے زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھ گئے امریکہ، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ اپنی شہادتیں دی ہیں، 1 لاکھ کے قریب ہماری قربانیاں ہیں، اور افسوس کے ساتھ میں کہوں گی سراہا بھی کس لیول تک جاتا ہے، ہمیں کس لیول تک ہمیں سراہا جاتا ہے، ہم نے 1 لاکھ کے قریب شہادتیں، قربانیاں دوسروں کی جنگ میں ہم استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل، جب شریف اللہ کی گرفتاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیٹسٹ ایک ہیپننگ تھی کچھ مہینے پہلے، تو تب بھی ٹرمپ صاحب نے ہماری تعریف کی تھی، اگلے دن ویزا پالیسی کے حوالے سے ان کے بیانات آ گئے تھے، اور پاکستانی لوگ جو وہاں پہ تھے وہ بھی بڑے فکر مند ہو گئے تھے کہ اسٹوڈنٹ سے باقی جو ویزا پالیسی ہے اس میں سختیاں ہو جائیں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس ٹائم پہ کہ ہماری خطے میں ایک جغرافیائی اہمیت ہے کہ ہم اس ٹائم پہ ایک ایسی جگہ پر نقشے میں ہیں، الحمدللہ کہ ہمیں اس جو سچویشن ہے اس کا ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے، ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ۔ جیسے ہم نے وار اسٹریٹجی جو استعمال کی جب انڈیا نے ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا معترف ہو گئی، ہماری تعریف کرنے پر آ گئی، میں اپریشیٹ کرنے پر آ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مان گئے کہ جی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک وننگ کمانڈر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس صورتحال سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چائنا ہماری بات سنتا ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، وہاں پہ ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور ہمارے جو معاملات اکانومی کو لے کے، IMF کو لے کے، ہمارے جو لونز ہیں ان کو لے کے، اس میں ہم پھر کیا کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں بطور نیشن بڑا اچھا موقع ملا ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، سب کی نظریں پاکستان پر بھی ہیں، ہماری خطے میں ایک ایسی جغرافیائی حیثیت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔